دیکھو داعی کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کا. داعی کو اللہ بہت دیتا ہے. یہ رزق ایسی چیز ہے استغنا کے ساتھ جب آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے آتا ہے. یہ آدمی بھاگتا ہے رزق سے اور رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اپنا اصل ہدف بنایا نا تو اتتہ دنیا وہی راغمہ، دنیا بھی ملتی ہے لیکن ناک رگڑتے ہوئے ملتی ہے، ذلیل ہو کے ناک رگڑ رہی ہوتی ہے، کہتی قبول کر لے ہمیں، لیکن ایسے ملتی ہے دنیا. اور ہم نے تو علماء کی زندگی میں دیکھا ہے جنہوں نے رزق کو لات ماری نا کہ دین کو اصل ہدف بنایا، رزق ایسا بھاگ رہا ہے ایسا بھاگ رہے ہیں ان کے کہ وہ حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایسا رزق بھاگتا ہے اس کے پیچھے، اور یہ ہر داعی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں کاروبار کو الگ رکھو بالکل، سمجھ رہے ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کاروبار مت کرو، یہ تو بیوقوفی حماقت ہے، بھیکاری بن جاؤ گے، ہر وقت منہ سے ڈالے ٹپکتے رہیں گی، یار ادھر سے کچھ جیب میں ہاتھ ڈالے شاید کچھ ہدیہ ودیہ نکال رہا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. تو استغنا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. میں تو تاجروں کو ایسا موٹیویٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہاری آمدن کتنی ہو؟ کہتے ہیں 3 کروڑ. میں کہتا ہوں 3 کروڑ میں تو کیا ہے 3 کروڑ کی آمدن؟ میں تو ایسے موٹیویٹ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ مولوی ہو گئے میں کہہ رہے ہو، مولانا تو کہتے ہیں 3 کروڑ ہو بھائی کیا کر رہا ہے، سارا کیا پیسوں میں لگایا رہے گا. میں کہتا ہوں 3 کروڑ کو 6 کروڑ بنا بھائی تو. وہ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں بھائی مسلمان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوگا. مسلمان کو تو صحابہ کرام جو مالدار تھے وہ آپ کا کیا خیال ہے چھوٹے موٹے مالدار تھے؟ جامع رشید نے ایک تحقیق کی ہے کہ صحابہ میں جو مالدار تھے ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 5 ارب روپے اس زمانے کے حساب سے. ان کے پاس جو چاندیاں تھی نا جن کی مالیت 5 ارب روپے کی بنتی ہے. حضرت عثمان جو 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے میں، اس کا مطلب 500 گھوڑے تو اللہ کی راہ میں دیے، باقی تجارت تو ان کی چل رہی تھی ویسے ہی. اتنے مالدار لوگ، اس کا اسلام کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسلام تو تجارت سکھاتا ہے، اس لیے کہ تجارت میں پیسہ بہت ہے. اللہ نے پیسے کو اپنا فضل کہا ہے کہ جمعے کی نماز جب ہو جائے تو وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جاؤ سمندر کو مسخر کیا لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، سمندر میں روزی تلاش کرو، کنٹینر آئے تمہارے ایکسپورٹ ہو امپورٹ ہو. یہ جو سمندر میں اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے مال رکھا ہے، رزق رکھا ہے، اس سے مراد ہے بزنس، کیونکہ سمندری تجارت سے انویسٹمنٹ سمندری تجارت میں کم ہوتی ہے، ارننگ زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سمندر کو مسخر کیا، تمہارے فرما بردار بنا دیا، تاکہ وسخر وہ کیا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلیں گے. کیوں؟ رزق تلاش کرنے کے لیے. تو یہ رزق کیسے تلاش ہو رہا ہے؟ کنٹینر میں مال جائے گا بھی اور کنٹینر میں مال آئے گا بھی. تمہارے کنٹینروں نے، یہ تو سمندر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور آپ یہاں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جب گولے گنڈے سے میرا گزارا ہو رہا ہے تو مجھے کنٹینر کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو گزارا کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کافی ہے، شکر ادا کرنے کے لیے تو یہ ہے. جس کو 2 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے ناشکری اس کے لیے جائز نہیں ہے. جب بھی وہ ملے بولے بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن کمائے قوم کے لیے، مذہب کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. جب آپ کے پاس دولت آئے گی جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آپ خرچ کرنے والے بنو گے، سر اٹھا کے جیو گے. اللہ کو مخلوق کے سامنے غلامی پسند نہیں ہے. یا ابھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے، کبھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا، ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ان کی نقل اتارتے تھے. حضرت فرماتے آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ شادی نہیں کر رہے، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ شادی کیوں نہیں کر رہے، کہتے پیسے ہی نہیں ہے. ایسا وہ حضرت کے شاگرد تھے تو کوئی حرج نہیں تھا حضرت کے لیے ان کا مذاق اڑانا. تو حضرت کو بڑا غصہ آیا کہ ایسا اسٹائل کیوں بنا رہے ہو، پیسے ہی نہیں ہے، یعنی یہ ناشکری والا اسٹائل ہے نا، یہ کیا کریں پیسے ہی نہیں. تو حضرت کو بہت غصہ آتا تھا ان کے اوپر، نہیں یہ اسٹائل کیوں ہے؟ اسٹائل یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. سوال جب اتنا کچھ ہے تو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بولے بھائی وہ اگلا مہر بہت زیادہ مانگ رہا ہے، آج کل لڑکیوں کے خرچے بہت ہیں. تو اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے، لیکن ان کمبختوں کی ہوس کو لگام کون دے؟ یوں کر لو اللہ پہ نہیں، پیسے ہی نہیں ہے کا مطلب اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے. تو بولو پیسہ بہت ہے بھائی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، حالانکہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بولو بہت کچھ ہے، اس لیے کہ واقعی بہت کچھ ہے. جہاں آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا، آنکھوں میں بینائی ہے، سننے کی سماعت ہے، بہت کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا. اب رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کماؤ، زیادہ کماؤ، قوم کے لیے کماؤ. آپ مدرسوں میں خرچ کرو گے، بیوہ عورتوں پہ خرچ کرو گے، یتیموں کی، ایک یتیم کی کفالت. نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. ذهب اہل الدثور بالاجور. صحابہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مالدار لوگ تو اجر میں بڑھ گئے، جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن صدقات و خیرات تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. اب غریب آدمی احساس کمتری میں جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دے کے بہت سے فتنوں سے بچا لی. کیونکہ دولت آنے کے بعد
اجر میں آگے کم بڑھنے لوگ نیکیوں میں کم بڑھتے ہیں، گناہوں میں بڑھنے والے زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا، آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا، قیامت کے اللہ پیسوں کا حساب مانگے گا، آپ بولو گے جیب نکال کے دو گے، اللہ میاں کو پیسے ہی نہیں ہے، کس چیز کا حساب لے رہے ہیں؟ اللہ صبح ایک انڈا بمشکل کھا لیا کرتے تھے، وہ بھی بیگم کی صلواتیں سن کے تو وہ ویسے ہی گناہ اس کے ذریعے کے معاف ہو چکے ہوں گے، بیگم نے اتنی سنائی ہوگی، اس کا سر گنجا کر دیا ہوگا، کم بات جب دھیلا نہیں تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ تو وہ غریب تو ویسے ہی لپٹایا کہاں جائے گا جنت میں؟ تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے۔ تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو وہ تو ٹھیک ہے، اپنی حماقتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی حماقتوں سے اگر غریب بنے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ آپ کی اپنی حماقت۔ تو اپنے طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے۔ خیر بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اکیلے میں غور کرو، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تو لالچ ہے اور نہ ان کو جنون ہے، یہ ان کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ قوم سے ٹکر لے رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، پتھر سر سے خون نکلتا ہے تو جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے، رشتے دار سب الگ ہو گئے، چچا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں تسألهم اجرا، اے نبی کیا آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے زکاتیں لا کے دیا کرے، مجھے ہدیے لا کے دیا کرے، مجھے اتنے پیسے ہر مہینے دیا کرے، اور جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو گئے ہوں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دیکھو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کے پاس، بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ یعنی اگر نیکی تو کم چیز بھی صدقہ کرنے سے ہوگی، لیکن اگر نیکی کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسی چیز صدقہ کرو جس سے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے، محبوب چیز نکالو اللہ کی راہ میں، قربانی دو۔ دیکھو جس کو دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا تو لوگ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز مانگ لیتے ہیں۔ سیٹنگ میں تو یہ بہت ہوتا ہے، لڑکے بتاتے ہیں میری اپنی کوئی سیٹنگ نہیں الحمدللہ، کہ سیٹنگ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ نے یہ مانگ لیا، اپنی کوئی خاص چیز مانگ لی کہ بھئی یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے، اب آپ آزمائش میں آ گئے، اب آپ کو محبت تھی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں آئی فون تمہارا ہو، وہ جوش میں آ جاتی ہے بھائی یہ ہے محبت۔ یہ تو یہ دنیا میں ہوتا ہے، انسان آزماتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب بھی عورت پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے، پٹانے کے لیے بھی۔ گوروں میں یہ بھی ختم، گوروں میں عورت کا یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ انگریز عورت کو پٹانے کے لیے اس پہ خرچ نہیں کرتا، دونوں ایک دوسرے کو اپنے خرچے پہ پٹا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی گرل فرینڈ بھی بوائے فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے آدھا آدھا، کم بخت کی سیٹنگ چل رہی ہے گرل فرینڈ سے، برگر بھی وہ اپنے خرچے پہ کھائے گی بیٹھ کے۔ یہ عورت کا حال ہو گیا ان ملکوں میں، یعنی نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے۔ یہ تو یہاں ہے یہ برگر اپنے خرچے پہ، پیزا اپنے خرچے پہ، اور ایزی لوڈ اپنے خرچے پہ، پھر کہیں جا کے وہ 8-10 پہ یہ خرچہ ہوگا تو ایک آدھ پٹ پٹا کے آئے گی آپ کے پاس۔ وہاں انگریز خرچہ نہیں کرتا گرل فرینڈ پہ، کیونکہ وہ بھائی تو جیسے میری ضرورت گرل فرینڈ ہے تو تمہاری ضرورت بوائے فرینڈ ہے، تو تم اپنے پیسوں سے برگر کھاؤ، میں اپنے پیسوں سے برگر کھاؤں گا۔ اتنے مزے گوروں کے ہیں، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت کا۔ تو عورت کے حقوق یہاں جتنے ہیں نا وہاں نہیں، گرل فرینڈ حرام ہے، ناجائز ہے، کہ شروع نہ کر دیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو کیا بات کر رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں، کون سا بات؟ ہاں، تو محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے۔ قرآن نے کہا نیکی کی تہ تک تم اس وقت پہنچو۔ یہ آیت جب نازل، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں نیکی کی حقیقت تک پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، یا رسول اللہ نے آپ پہ جو آیتیں نازل کی، قرآن نازل کیا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو میں نے اپنے دائیں بائیں غور کیا، میرے پاس محبوب ترین مال کون سا ہے؟ تو میرے 2 باغ ہیں جو مجھے بہت ہی محبوب ہے۔ پراپرٹی ہے نا، ایک تو باغ ویسے ہی اچھا لگتا ہے، دوسرا وہ ارننگ کا اس زمانے میں اس سے بہتر ذریعہ تھا نہیں، یہ تو میری ارننگ کا ذریعہ ہے، یہ مجھے بہت محبوب۔ تو آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں صدقہ کر دیں۔ میں ہوتا تو شاید میرے دل میں لالچ آتی کہ بھائی میں بھی آخر انسان ہوں، ہے بھائی میرے بیان سن کے تمہیں صدقے کی توفیق ملی ہے، اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہیں، میرے ذہن میں تو وسوسہ آ جاتا۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ صدقہ کرنا میرے اوپر شروع کر دیں، میرا ذریعہ آمدن اچھا خاصا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، بزنس ہے میرا، اور آج سے نہیں ہے 15 سال سے ہے، باقی میں کسی کو بتاتا نہیں کون سا بزنس ہے، یہ ہوائی بزنس ہی پراپر بزنس ہے۔ تو بتاتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ممبر یہ جگہ نہیں ہے، کبھی چھاؤں میں آئے تو بات کریں گے، پھر وہ لیکن اب بتاؤں گا تو بولیں گے چورن بیچ رہا ہے، تو میں نہیں بتاؤں گا یہ نا۔ تو یہ ضمن میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ
تو کیا کہہ رہا تھا یار، ایک تو کھوپڑی بہت عجیب سی ہو. ہاں حضرت ابو طلحہ انصاری آئے تو میں اگر ہوتا تو میرے دل میں لالچ آتی کہ یار میرا بیان سن کے آپ کی سخاوت جوش میں آئی ہے تو کس کو دے دو، مجھے دے دو. اور یہ تو زکات بھی نہیں ہے نا جو سید پہ حرام ہو، تو یہ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام بھی نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکین کہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، آگ جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی، صرف کھجور پہ گزارا ہوتا، وہ بھی کبھی مل گئی کبھی نہیں ملی. تو سب سے زیادہ مسکین کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 9 بیویاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ قرآن رشتہ داری جوڑنے کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان کی چچا زاد بھائیوں کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اور ان کے ریلیٹیو بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. پہلے آپ نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابع، فرمایا واہ 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 یہ تو بہت قیمتی مال ہے، اپریشیٹ کیا، یہ تو بڑا جذبہ ہے تمہارا، اتنا قیمتی مال صدقہ کر رہے ہو، واہ واہ واہ. پھر فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دے گا. کیوں؟ اس میں کیا ہوگا؟ صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری مضبوط ہوگی. صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری مضبوط ہوگی. کتنا بڑا ظرف ہے. آج جاہی پیروں کو میں یہ ہمت دیکھی آپ نے، کہیں گے ڈبہ اس میں ڈال دو. ٹھیک ہے، کلی اختیارات کے ساتھ، جب میں چاہوں میں کھاؤں، جب چاہوں میں صدقہ کروں. یہ کلی اختیارات مجھے سمجھ میں نہیں آتے. بعض لوگ پیسے لا کے پکڑاتے ہیں، مفتی صاحب آپ کو مکمل اختیارات ہیں، چاہے خود کھا لیں چاہے صدقہ کریں. میں کہتا ہوں مجھے آزمائش میں مت ڈالو، یہ بہت بڑی آزمائش میں ڈال رہے ہو. بھائی مجھے ہدیہ دینا تو بولو آپ کے ہیں، وہ تو پھر مجھے خود ہی اختیارات ہوں گے. کیونکہ انسان ایسے موقع پہ اتنی مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ آپ نے کوئی رقم دی، بولا آپ چاہو تو آپ استعمال کرو، چاہو تو صدقہ کر دو. آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یار ایک مصیبت میں ڈال دی ایک بندے نے، یہ کیا؟ وہ تو ویسے بھی آپ سیدھے سے بولو بھائی صدقہ کر دو اس کو، یہ آپ کے نہیں ہے، یہ صدقہ کرنے کے لیے ہے. تو یہ گول مول باتیں نہیں کرنی چاہیے ان معاملات میں کبھی بھی. پیسوں کے معاملے میں آدمی کیا ہو؟ ایک نمبر ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کو دے دو؟ ابن الاعمام، اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیسا ظرف ہے. دیکھو ہمیں بھی نبی سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. آپ جب بہن بھائیوں کو صدقے کی ترغیب دے رہے ہو، رشت کوئی بھی گھر کا بڑا ہوتا ہے بچوں کو ترغیب دے رہا ہوتا ہے، تو اپنے فضائل نہ سنانے شروع کر دیا کرو. ٹھیک ہے نا، سے بچے سمجھیں گے ابا کے حقوق ابا کے علاوہ کوئی اور بتائے ان کو، پھر مزہ آئے گا. اب گھر میں والدین نے اپنے بچوں کو اپنے حقوق بتا، دیکھو ابا کا یہ حقوق، ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بھی، لیکن اس سے بچے پہ اثر نہیں پڑتا. بچے کو ابا کے حقوق کوئی اور بتائے گا تو بچے، ماں بتائے بچے کو باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور باپ بتائے کہ ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پھر کام ہوگا. ہٹو بچوں، ابا اپنے حقوق بتا رہا ہوتا ہے، اماں اپنے والے زیادہ بتانا شروع کر دیتی ہیں. بچہ کہتا ہے یار دونوں کے کیا ہے آپس میں مفاد ہے. ٹھیک ہے نا. ماں اگر باپ کے حقوق بتائے نا کہ بیٹا تمہارے باپ کا یہ حق ہے، باپ سے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، اور باپ کی بڑی عزت ہوتی ہے، یہ تمہارا باپ ہے یہ تمہارا کیا ہے؟ باپ ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ چھت اس نے مجھے دی ہوئی ہے، اور یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی شوہر کے فضائل مستحضر ہوں اس وقت سوچ بچار پہ غور و فکر کر کے مطالعہ کر کے جو ذہن میں آ جائیں عورت کے اس وقت کہ بھئی یہ اس نے مجھے چھت دی ہوئی ہے، اور دیکھو یہ جو میں تمہیں پراٹھے کھلاتی ہوں نا صبح صبح، تو پراٹھے تو میں کھلا رہی ہوں لیکن خرچہ کون کر رہا ہے؟ بچوں کو نا ابا کی احسانات نظر نہیں آ رہے ہوتے، اماں کے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اماں پیمپر بھی چینج کر رہی ہوتی ہے، واپس دوسرا لگا بھی رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیمپر میں تیل کس کا نکلا ہے خریدنے میں، یہ باپ کا نکلا ہے. لیکن سارا دن کماتا ہے وہ گدھے کی طرح، پھر جا کے پیمپر آ رہے ہیں گھر میں. تو بچہ تو ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پراٹھا بنا رہی ہے، انڈا کھلا رہی ہے، اور جیم پہ روٹی لگا رہی ہے، یہ کھا لے، نہیں یہ نہیں کھانا تو چلو وہ کھا لے. وہ جو اس کے سب کچھ تیار کر کے اس کو وین میں بٹھا رہی ہے، اور پھر واپس آتا ہے تو گلے لگا رہی ہے. بچہ یہ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اماں کے حقوق ابا سے زیادہ ہیں. تو اماں یہ سکھائے کہ بیٹا یہ پیمپر ابو کے پیسوں سے آیا، یہ جو چھت ملی ہے کس نے دی ہے؟ تم اتنی عزت کے ساتھ ہو نا، میں بھی اور تم بھی، یہ کس نے دی ہے یہ نعمت؟ یہ تمہارے ابا نے دی ہے. اور تم اسکول میں جا رہے ہو، وین کی فیس بھی ابا دیتے ہیں، تو یہ سارا خرچہ ابا کا ہو رہا ہے. اسکول کی فیس بھی ابا دیتے ہیں، اور تمہیں جو قوم ملی، خاندان ملا، یہ بھی کس کی وجہ سے ملا؟ ابا کی وجہ سے. پھر مزہ آئے گا. اور ابا الٹا کام کر رہے ہوں، ابا کہہ رہے ہوں کہ بیٹا دیکھو تمہیں تکلیفوں سے جنا کس نے؟ ماں نے جنا، اور میں تو صرف پیسے دے کے نکل لیتا ہوں پتلی گلی سے. یہ جو صبح اٹھے پراٹھے بناتی ہے بیچاری، کچن کے سامنے آگ میں کھڑی ہوتی ہے اتنی دیر، اور بار بار پیمپر چیک کرتی ہے رپورٹ کیسی ہے. یہی کام آج کل رہ گیا نا. خراب رپورٹ ہے تو چینج کر دو ورنہ کوئی لگا رہنے دو. ٹھیک ہے نا. تو وہ بچوں کی ہدائی متائی کا کام تو پیمپروں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. تو یہ جو چیک کرتی ہے، میرے اندر تو یہ ہمت نہیں ہے. تمہیں گود سے لگایا، تمہیں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، تمہیں تکلیفوں سے اٹھایا، تو باپ ماں کے فضائل سنا رہا ہوں. اور بیٹا یہ جو میں گھر میں تم آرام سے پل رہے ہو، میں سفر بھی کرتا ہوں، دنیا سے باہر بھی ملک سے باہر بھی جاتا ہوں، شہر سے باہر بھی جاتا ہوں میں، تو میں پھر بھی تمہارے بارے میں سکون میں رہتا ہوں کہ انہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. کیونکہ ماں کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے.
تو میں جو اتنی بے فکری سے تھڑے پہ بیٹھ کے گپے لگا رہا ہوتا ہوں نا دوستوں کے ساتھ، مجھے پتا ہے بچے گھر میں صحیح پل رہے ہیں، ماں کے علاوہ کسی اور گود میں ہوتے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، زہر کھلا دے کے مارنا دیتی کہیں وہ، سامنے تو بڑی اچھی بنی ہوتی ہے ماشاءاللہ میرا لال، باپ کے جاتے ہی بولے کم وقت ایک آدمی نے شادی کی سوتیلے بیٹا ملا نا اس کو، تو مجھے وہ کہہ رہا ہے یار یہ سوتیلا بیٹا جو ہے نا مجھے ایک آنکھ نہیں مارا ہے ٹھیک ہے نا، تو ان کا مزاج بھی ہے، کہہ رہا ہے یار مجھے ایک آنکھ نہیں مارا ہے یہ، تو میں نے کہا کیا خرابی، کہہ رہے یار یہ مجھے پتہ نہیں اپنے بچوں میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو سچی مچی کی ماں ہوتی ہے، سچی مچی کا باپ ہوتا ہے، اس کو جو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں وہ دوسروں کے اچھے نہیں لگتے، تو باپ کو چاہیے بچوں کو بتائے کہ دیکھو تمہاری ماں نے جو تمہیں گود میں سکون ملا ہے نا، اور میں بھی جو تمہاری طرف سے تسلی میں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری ماں تمہیں پال رہی ہے، کوئی اور عورت ہوتی تو مجھے بھی تسلی نہ ہوتی۔ تو دونوں ایک دوسرے کے فضائل سنائیں گے تو کام چلے گا، وہ ادھر اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے، وہ ادھر اپنی طرف، کہ ماں کی باتوں میں نہیں آنا، بتا دو یہ تو میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا تو شادی ہو گئی میری اس سے، اب تم نہیں آنا، تمہاری ماں الٹی باتیں بتائے گی بیٹا تمہیں، اور ماں یہ کہہ رہی ہوتی دیکھو تمہارے ابا نے تو مجھے کبھی سکون دیا نہیں ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، تو اس سے بچہ کسی کا بھی نہیں بنتا، یہ بتا دوں، نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، تو خلاصہ یہ نکلا اس پوری بحث کا کہ ہمارے نبی کی دعوت میں کیا تھا، اخلاص، اور یہ جب تک لوگوں کی جیب پہ لالچ ہوگی نا، نظر ہوگی، یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، گھما پھرا کے لے آؤ گے کہیں نہ کہیں سے چورن چٹنی کی طرف، ٹھیک ہے نا، ایک دم مایوس کر دو لوگوں سے اپنے آپ، ایک دم کیا کر دو مایوس، کہ بھائی کوئی کروڑ پتی بھی ہے تو میری بلا سے، میرے لیے نہیں ہے وہ، میں وہی ہے جو میری جیب میں ہے۔ میں نے ایک بیان کیا تھا، وہ بڑا اچھا کلپ چلا ہے، بہت میں نے خود بھی سنا تو بڑا اچھا لگا، مجھے مزہ آیا، کہ آپ کے سامنے لوگ اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ، کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے نا میری کروڑ روپے کی آمدن ہے، ڈرتا ہے، بتاتا نہیں ہے، اس کو پتا ہے قرضہ مانگے، کل اس کے بھی حالات آئیں گے مجھے سے فون کرے گا پیسے چاہیے، تو اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ لوگ آپ کے سامنے آ کے اپنے دل کی بات رکھے کہ میری اصل ایکچوئل آمدن اتنی ہے، اور اس کو یہ امید ہو کہ میرے بتانے سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ حالات آئے تو مجھے فون کرے، میں بہت نالائق ہوں لیکن اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے تاجر مجھے اپنی آمدن بتاتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں، ان کو پتا ہے مولوی صاحب کبھی فون کر کے چندہ نہیں مانگے، ہاں کوئی بہت کسی سے قریبی تعلق ہو تو وہ تو انسان مانگ سکتا ہے اس سے، اور یہ اس کی علامت ہے کہ مانگتے ہوئے آپ کو اگر عزت ہے اور شرم نہیں آ رہی، عزت بھی ہو گئی تو یہ بے تکلفی کی علامت ہے، جیسے دوست جاتے ہیں نا یار ذرا نہاری کے پیسے تو دے یار، تو بے تکلفی کی تو ایک اس کا تو اصول ہی الگ ہے نا، کسی سے اتنی گہری دوستی ہو، بے تکلفی ہو، اس سے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی مانگ لے گا آپ سے، آپ بھی مانگ لو گے اس سے، یا ویسے ہی اس سے تعلق اتنا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے منع بھی کر دے گا، تو وہ تو ریلیٹو اپنے خاص ہوتے ہیں، وہ انسان کو پتا چل جاتا ہے، لیکن نارمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی آ کے جتنی بھی آمدن ہے بھائی آپ کی بنس، اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اس سے رزق تھوڑا دیر سے ملے گا لیکن ملے گا چھپڑ پھاڑ کے، اور جو لالچ ہے نا ادھر سے نکال لوں ادھر سے لے لوں ادھر سے لے لوں، اس سے فوری طور پہ تو کچھ مل جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے انسان محروم ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لالچی آدمی، اس سے چھپاؤ بھاگو، پھر قرضہ مانگو، فون نہیں اٹھاؤ اس کا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خدا کی قسم سر اٹھا کے عزت کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے نا، ایسا خاندانی مزہ ہے جو کباب پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں تاکہ بیان کمپلیٹ ہو جائے، ہمارے حضرت ایک واقعہ بہت سنایا کرتے تھے، ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا یہ واقعہ، پرانے وقتوں کی بات ہے جب بادشاہی حکومت ہوا کرتی تھی، تو ہندوستان سے جو ہے نا کوئی شخص چلا گیا کسی عرب کنٹری میں، اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، عرب ارض حجاز کہا جاتا تھا، عرب لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، تو یہ چلا گیا بے یار و مددگار، تو وہاں کسی شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا کہ بھئی ہندوستان سے آیا ہے، مسافر ہے، تو بڑا اکرام کیا اس کا، اس کو بڑی خوشی آ رہی کہ عرب شہزادہ میرا اکرام کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ کبھی ہندوستان آؤ اور تمہیں کوئی ضرورت ہو تو میرے گھر پہ آنا۔ شہزادے نے کہا مجھے کیا ضرورت، میں شہزادہ آدمی، میں تو فقیر غریب آدمی ہے، تو میں نے تیری مدد کر لی، ویسے ہی مجھے کوئی تجھ سے مدد نہیں، وہ فقیر تھا بیچارہ، غریب تھا نا، تو پھر بھی اس فقیر نے کہہ دیا کہ یار حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی آنا ہو تو یہ میرے ایڈریس سے آ جانا، تم شہزادے ہو لیکن جو ہے کبھی ضرورت پڑ جائے۔ اللہ کی قدرت کی بغاوت ہوئی، اس حکومت کا خاتمہ، اور ظاہر ہے پھر تو شہزادے قتل ہوتے ہیں، تو یہ بھاگا، اب وہ عرب کی زمین چھوڑ کے بھاگا، تو اس کو خیال آیا کہ میرا ایک ہندوستان میں دوست تھا، تو اس نے یہ مجھے ایڈریس دیا تھا، اچھا اس شہزادے نے اس کو کہا تھا کہ ہم شہزادے لوگ ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمارا اسٹائل ہی یہی ہے، شہزادے ہم شہزادے لوگ ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہم کسی کے سامنے چاہے کتنی ضرورت ہو۔ اب اس کو پڑ گئی ضرورت، اس نے کہا یار وہ اس نے بڑے واسطے دیے تھے کہ میرے پاس ضرور آنا، بڑی خوشی ہوگی، تو چلو یار چلتے ہیں، یہ سمجھا بے تکلف دوست ہے۔ جب اس کے در پہ گیا پہلے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اس نے بتایا میں وہ شہزادہ ہوں، ہو ویلکم، آئیے آئیے بیٹھیے، آئیے کیسے آنا ہوا یار، حالات نے تختہ پلٹا اور مجھے ضرورت پڑ گئی، آج میں تمہارے در پہ آ گیا۔ تو اس ہندوستانی نے فارسی کا ایک شعر پڑھا، اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت بڑے بڑے شیروں کو
पता नहीं गीदड़ बना देती है या लोमड़ी बना देती है, बड़े बड़े शेरों को क्या कर देती है, गीदड़ या फकीर बना देती है। कुछ ऐसा इसने शेर पढ़ा जिसमें तौहीन का थोड़ा सा उनसर था कि देखो तू इतना बड़ा शहजादा था, लेकिन जरूरत जब पड़ती है ना, भूख लगती है, तो बड़े बड़े शहजादे भी क्या बन जाते हैं, फकीर। ये बड़ा नालायक था, इसने ये ऐसे मौके पे कहने का था नहीं शेर, ये था तो खून में तो शहजादा था ना, ब्लड तो वही था। इसने कहा कि शेर हमेशा शेर रहता है, कैसी ही हाजत हो शेर कभी गीदड़ और लोमड़ी नहीं बनता, और शेर ऐसी हाजतों पे 100 जूते मारता है जो हाजत उसको फकीर बना दे। और कहा मैं तुझसे एक ढेला नहीं लूंगा, भूखा मर जाऊंगा। अब वो हिंदुस्तानी, अरे भाई मैंने वैसे ही कह दिया था भाई माफ कर दे। उसने कहा नहीं, मैं खुदा की कसम भूखा मर जाऊंगा तुझे ये बताने के लिए कि शेर हमेशा शेर रहता है, वो 100 हाजतों पे, वो एक हाजत पे 100 जूते मारता है, ठीक है ना, लेकिन वो किसी के दर का भिखारी नहीं बनता। तो हमारे हजरत ये शेर पढ़ाते थे, फारसी का शेर है तो ना हमारी समझ में आता था ना आपकी आएगा, तो उर्दू में मफहूम समझ में आता था कि हम 100 जूते मारते हैं। तो हजरत फरमाते थे कि वो शहजादा फकीर तो बन गया, मगर स्टाइल कौन सा था, शहजादों वाला। तो ये शहजादा बनना हर एक के इख्तियार में। बात आ रही है समझ में? एक शहजादा वो होता है जो हुकूमत मिलती है और बड़ा पैसा मिल जाता है, ये हर एक के इख्तियार में नहीं है, कोशिश है, बनता नहीं है। लेकिन ये शहजादगी जो है ना, कि स्टाइल कैसा हो, शहजादों वाला, सर उठा के जीता हो, ये रक्शे वाले भी कर सकते हैं, टमाटर वाले भी कर सकते हैं। भाई हम हाजतों पे 100 कोड़े लगाते हैं, किसी के सामने जबान टेढ़ी, ऐसे रहो। देखो ये हमारे जो बड़े बड़े हुकूमती एहलकार है ना, अरबपति है कि नहीं है, फिर भी बहुत से इनमें भिखारी है या नहीं है? क्या इज्जत है यार इनकी। वो इधर से 5 अरब खा गया, उधर से इतने रुपए खा गया, उधर से इतने खा गया, उधर इतने केस चल रहे हैं, अदालत में जा रहा है, कभी भाग रहा है वहां से, कभी अंदर हो रहा है, कभी बाहर आ रहा है। लोग सुबह शाम लानत, इतना पैसा हो गया भी सुबह शाम लानतें पड़ रही हैं। इस टीवी में खा गया, एक PIA खा गया, एक ये खा गया, एक रेलवे को खा गया। क्या इज्जत है इन लोगों की, भिखारी है ये। इससे वो मोची अच्छा है जो जूते गांठ रहे लोगों के और किसी के सामने हाथ नहीं फैला। अल्लाह की नजर में ये शहजादा है। तो याद रखो, किसी के सामने हाथ फैलाना ये मामूली बात नहीं है, ये अपनी इज्जत का जनाजा निकालना है। अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह किसी आजमाइश में ना लेकर आए, अल्लाह इतना दे कि हमें जरूरत ना पड़े। लेकिन ये भी दुआ मांगो, अल्लाह अगर कभी खुदा न खास्ता आजमाइश मुकद्दर है तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने वाला ना बना, हाथ ना फैलाना, सर उठा के जिए, ठेला ना हो, लेकिन स्टाइल ऐसा हो जैसे आपसे बड़ा सेठ दुनिया में कोई है ही नहीं। हमारे हजरत बहुत गरीब थे, 60 साल की उम्र तक। फरमाते हैं कि मेरे पास लाहौर अपने शेख की जियारत के लिए ट्रेन का किराया नहीं होता था, लेकिन मैं जीता ऐसे था, लोग कर्जे मांगते थे मुझसे आके, समझते तो बहुत बड़े सेठ हैं, और हजरत भी देते नहीं थे, क्योंकि जिसको दिया वापस नहीं दिया उसने। हजरत फरमाते थे इस जमाने में जो किसी को कर्जा दे दे वो अहमक, और जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। जो कर्जा दे दे वो भी बेवकूफ, और जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। अब इसका एक मतलब है, लोग कहते हैं ये कर्जा देना तो वाजिब है, उसको डबल बेवकूफ क्यों कह दिया? डबल बेवकूफ इसलिए क्या कि उसको पता था मैं नहीं देता तो क्या बिगाड़ लेता, फिर भी दे दिया। बेवकूफ है या नहीं है? तो ऐसा इस्तिगना, तो इंसान किसी की जेब पे नजर ना रखे। भाई अपना खाएंगे, अपना भूख मर जाएंगे तो क्या हो गया यार, मरता मरता कोई नहीं है। अल्लाह ऐसा खिलाता है ना गैब से, जबरदस्ती लोग ठोस ठोस के जाएंगे आपके मुंह में। अब देखो, हम जब मौलवी बनने के लिए आए तो हमें तो लोग ताना देते थे, खाओगे कहां से, इतने ताने मिलते थे, इतने ताने। अब ठोस रहे हैं, मुफ्ती साहब ग्रिल फिश, दाल चावल, मसाले वाली बिरयानी, और हम जाते भी हैं तो धोने वाले खा के। भाई पेट है, लालू खेत थोड़ी है कि इस तरफ गुंजाइश थोड़ी है इसमें। अल्लाह ठोसता है, खिलाने का ब्रिस पीछे भागेगा आपके। तो बहुत बड़ी नेमत है। मैं तो ये बातें कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी वो इस्तिगना नहीं है, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि मेरे अंदर पैदा हो जाए। आप समझे मुफ्ती साहब तो पता नहीं कितने जबरदस्त इस्तिगना के साथ जीते होंगे, और हम भी बातें कर रहे हैं। बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, अमल बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं भी इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरा भी इस्तेजार हो जाए। तो इज्जत का, और खास तौर पर दीनदार आदमी, दाढ़ी वाले, नमाजी, इनको तो बहुत इज्जत नफ्स का ख्याल करना चाहिए, बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए इज्जत नफ्स का, इज्जत पे आंच ना आए। तो हमारे नबी ने इतनी गुर्बत में गुजारा किया, एक पैसे नहीं मांगे, साहबी सदके की तरगीब दे रहे हैं तो कहे अपने चचाजाद भाइयों को दे दो, ठीक है ना। तो उनको कभी जिहाद में खर्च करवा रहे हैं, अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे, अपनी जात के लिए। अपनी भूख भी नहीं बता रहे लोगों को जाके कि मेरे हालत ये है, ये मेरी हालत। साहबा ने ग़ज़वा खंदक में आपके चेहरे को देख के अंदाजा लगाया कि आप कितनी शदीद भूख में है। देखो, मेरे पास एक फालिस ज़दा इंसान का फोन आया कि मैं इलाज कराते कराते परेशान हो गया हूँ, इलाज नहीं हो रहा, मुझे किसी ने बताया फला मजार पे जाना है, वहां बाबा हैं, वो वहां जाओगे तो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा मेरे भाई, आपका आधा धड़ काम नहीं कर रहा, आप एक ऐसे बाबे के पास जा रहे हो दिन के दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, तभी तो वो कब्र में है। जरा सी उंगली भी हिल रही होती तो लोग उनको दफन करते। मैंने कहा जिसके बेचारे के दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, वो तुम्हारा आधा धड़ कैसे उसको शुगर है, समझ में आ गई बात। उसने कहा मैं नहीं जा रहा। मजे देने भाई, अल्लाह से मांगो जाके। तो फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह कहते हैं सरदागाहें अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। बहुत बड़ा जुर्म है, इस पे बख्शिश नहीं है। इससे आपकी नजर में जुर्म नहीं है ना,
ہماری اور آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، اس کے بعد عقیدہ رسالت۔ ہمارا یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ، قرآن نے حدیث نے بیان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ تیسری بات، یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی، آخرت پہ عقیدہ۔ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، ہماری باڈی ختم ہوتی ہے۔ اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے منہا خلقناکم، میں نے ایسی مٹی سے تمہیں پہلی دفعہ بنا دیا، تم نے اس کی لاجک تلاش کر لی، ایکچولی ہوا یہ تھا، ایکچولی یوں ہوتا ہے، اسپم بنتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں جا کے یوں بنتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہیں مار کے دوبارہ مٹی بنا کے ختم کر دیتا ہوں، تمہارے سائنٹسٹ میدان میں انہیں ایکچولی ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ایکچولی یوں ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اب دوبارہ ریورس کر کے انسان بناؤں گا، سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کیا نا، اس نے سائنسدانوں سے پوچھ کے نہیں کیا، اپنی قدرت سے 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ، ایک اسپم جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس میں 9 مہینے کے اندر اس پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی بنتی ہے، پورا انسان بن کے باہر نکلتا ہے۔ ماں روٹی کھاتی تھی، اس سے پہلے بچے کی آنکھ، ناک، کان بن رہے تھے، برین بن رہا تھا۔ اب جب بچہ دنیا میں آیا، اسی روٹی سے دودھ بن رہا ہے، اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے، اور بچے کو پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا، میرے حلق میں کیسے اترے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے، وہ تمہیں خدا سے ہٹا رہا ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم ان ایتھیسٹ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا کیسے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی اور پانی سے بنایا؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا بھائی؟ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ وہ ذات کر رہی ہے جس نے ہمیں بنایا۔ وہ خدا کہتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا، وہ مٹی میں جان ڈال کے دوبارہ تمہیں انسان بنا کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ یہ کس کا؟ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ قائم رہو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ بیٹا ہم مر کے ختم نہیں ہوتے۔ بچہ کہے گا ابو یہ تو جب کیڑے کھا جاتے ہیں ختم، اس کو بولو بیٹا پہلے کچھ نہیں تھے، جس نے بنا دیا تو ریپیئر کرنا تو آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانے سے، وہ دوبارہ بنائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بغیر اللہ کی نظر میں ہم اچھے بولو نہیں۔ یہ آخری بیان ہے، تھوڑا سا 5 منٹ میں آپ کے زیادہ لے رہا ہوں میں، بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کوئی مسئلہ جلدی سے تیار ہوں، جلدی سے سمیٹوں میں، مجھے کہیں بٹھا دو نا، پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے۔ تو زندگی کا آخری نہ ہو، یعنی اس سفر کا، آسٹریلیا کا بعض دفعہ کلپ چلا دیتے ہیں مفتی صاحب کا آخری، تو لوگ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ تو اب کیا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں، عقیدہ تقدیر کہ اچھا برا سب پہلے سے طے شدہ ہے، کچھ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرو اچھا ہو برا نہ ہو، جب ہو جائے ما قدر اللہ، جو کام طے ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ٹینشن لینے کا۔ ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، پیچھے سے گاڑی آئی، بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا، ہاتھ چھوٹ گیا، وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بیچارہ بچہ، گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو، وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ، اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے۔ عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا، عربی کہہ رہے میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا، اس عربی نے کہا ما قدر اللہ، جو مقدر تھا وہ، کیونکہ اس میں نہ بچے کی، بچہ تو بیچارہ بچہ ہے، نہ باپ کی غلطی، باپ تھوڑی وہ کرتا۔ تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا، اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں، اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا، وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا۔ تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے، کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جا۔ کہتے یار جو مقدر میں تھا، جب میں نے دوسری کی نا پٹا، تو میں نے کہا ما قدر اللہ، ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے، جو زبان سے کوٹا گیا، تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا، بھائی مقدر میں تھی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا تو خوش ہونے کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے، یہ شکر والی بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے، خیر اب تو اللہ کا شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں۔ تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں۔ ایک یہ، دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہمیں بنایا گیا ہے، ہم بنے نہیں ہیں، ہماری نہیں چلے گی، چلے گی کس کی؟ اس کی، ہم اللہ کے غلام۔ و انا الیہ راجعون، جانا کس کی طرف ہے؟ کیا مطلب؟ اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا۔ نبی نے فرمایا جس عورت کا 1 بچہ مر گیا، 2 بچے مر گئے، اس نے صبر کیا تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، صبر، کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا۔ بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا، مسلمان کہتے ہیں یہ تو کس نے کی، یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں، ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں، زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا، ایک لفظ نہیں نکل رہا، دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی، اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا۔ لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کر رہا ہے بھائی، اللہ کی ہم پہ چلے گی۔ ایک جملہ بھی ہم ہوتے، ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا، یہ کیا ہے؟ مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اسلام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو برا بڑا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ دعائیں، وہ کوئی روحانی عامل کے پاس نہیں کہ میرا ذائقہ نکال کے بچہ نکالو، کہاں ہے وہ؟ پتا تو روحانی عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کس سے دعا مانگی ہے؟
اللہ سے. بھائی صبر صبر جمیل، صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں، ایسا صبر جس میں شکایت ذرا بھی نہ ہو. رو رہے ہیں آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، زبان سے وہ نکلے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. جو غیر اختیاری غم ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہوتا نا، وہ تو محبت کی وجہ سے، وہ تو دینداروں کو بھی ہوتا ہے، وہ تو نیچرل ہے، وہ تو ہونا بھی چاہیے. نہ ہونا اس کی علامت ہے آپ کو محبت ہی نہیں تھی. تو زبان سے نہیں، کوئی خودکشی نہیں، کوئی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. بھائی ان ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے ڈپریشن کا، ڈپریشن کا حل اللہ رسول کے پاس ہے. تو آپ نے عقیدہ تقدیر پہ بولو مضبوط ہونا، اس سے آپ کو اسٹریس سے نجات ملے گی، ڈپریشن سے نجات ملے گی. ہاں اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تقدیر کا عقیدہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں توبہ استغفار. آپ نے کوئی الٹے کام کرنا شروع، سست پڑے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں ہے کیونکہ ہل نہیں رہے، نہ پڑھ رہے ہیں، اور جب فاقے پڑھنا شروع ہوئے تانے، یار اللہ نے میرے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوئی. بھائی تو آپ اپنا پورا کام کرو، پھر تقدیر کا عقیدہ ہے. آپ ہی پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہو تو پھر نہیں ہوتا. یہ چوتھا کام اللہ نے جو سب سے زیادہ جس کو ویلیو دی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے اور تقدیر کے عقیدے کے بعد اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، نماز. یقیمون الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے. ٹرخانے والی نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. جگہ جگہ قرآن اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں. بھائی اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو آپ کو 5 ٹائم مردوں کو مسجد میں حاضری دینی پڑے گی. آج سے عزم کرو، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، نماز ضائع نہیں. اللہ نے سفر میں آدھی کر دی ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں دی. جہاز میں جب بیٹھو سفر میں، بھائی نماز کے ٹائم وضو کر کے بیٹھو. جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو احتیاطاً اس کو، کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، بیٹھ کے نہیں ہوتی فرض نماز. تو اب پڑھنے نہیں دیتے جہاز میں تو مجبوری ہے، قضا ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو. بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر بعد میں لوٹا لو اس کو، لیکن قضا نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء کہتے ہیں بہتر نہیں ہے، واجب ہے، اس کو لوٹانا پڑے گا. خیر ابھی میں اس فقہی مسئلے کی بحث میں نہیں جاتا. تو کسی قیمت اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، سفر بھی ہے جنگ بھی ہے، وہاں اللہ کہتے ہیں معاف ہے. نہ، اللہ نے کہا نہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی جب آپ ان میں موجود ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس طرح سے نماز پڑھو. پورا طریقہ اللہ نے بتایا. پھر اللہ نے کہا اگر اتنا خوف ہے کہ گھوڑے سے اتر کے تم نے نیت باندھی تو تمہیں خوف ہے دشمن قتل کر دے گا، مجبوری میں پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، رخ قبلے کی طرف ہو. اللہ نے کہا اگر قبلے کی طرف رخ کر کے بھی خطرہ ہے کہ دشمن مار دے گا تو جہاں بھی رخ ہے، اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے، تو تم وہیں جہاں بھی رخو وہیں منہ کر کے نماز پڑھ لو. اے اللہ تو ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جنگ کے بعد پڑھ لیں گے آرام سے. اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دیکھو اصل بات یہ، اب میدان جنگ میں نماز کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں پہ صرف نماز فرض نہیں ہے، مقررہ اوقات پہ فرض ہے. ٹائم چلا گیا تو نماز چلی گئی. لوگ آخر میں شام کو آ کے ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی. ہر نماز کا اپنا ایک بولو ٹائم، تو آپ اس ٹائم کی پابندی کریں. خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں. جمعے میں الحمدللہ یہاں خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے، جمعے میں مسجد میں آئے تاکہ مسجد سے ان کا رشتہ بولو نا مضبوط رہے. یہاں اگر خواتین مسجدوں میں نہیں آئیں تو ان کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے گا. اور عورت گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے. آج کل تربیت اباؤں کے کنٹرول میں بہت کم ہے، ماؤں کا کنٹرول زیادہ ہے. ماں پردے دار ہوگی بچی پردہ کرے گی، ماں پردہ نہیں کرے گی بچیاں پردہ نہیں، کو باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. تو خواتین کو اگر مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. آگے جلدی جلدی پکڑائی میں پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں آپ لوگ. اور نماز قائم کرنا. چوتھی چیز اللہ نے چوتھے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے نا وہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات. مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا، کسی کا حق نہیں دباتا، ایک درہم کسی کا لے کے مرتا نہیں ہے. نبی جس نے پیسہ کسی کا لیا ہو نا اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. جس کا کسی پہ قرضہ ہو نا، سوچو یار کیا سزا ہے یہ کہ پیغمبر نماز پڑھانے سے انکار کر، جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرضہ معاف بولو نہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار. اور ان ملکوں میں آپ کو یہاں کے جو انگریز ہیں گورے ہیں ان سے زیادہ مالی معاملات میں ایک نمبر ہی دکھانی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک نمبر بنتے ہیں گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے. یہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں کیونکہ حکومت کا لا ہے. آپ جو ٹیکس ٹائم پہ ادا کرو گے صرف حکومت کا لا نہیں ہے بلکہ آپ کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ سے. اور قرآن کہتا ہے جو ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ معاہدوں اور ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں ہیں. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو معاہدہ کر کے توڑے گا قیامت میں ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا.
اس کو پکڑایا جائے گا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ معاہدہ توڑنے والا آدمی ہے. حساب و کتاب سے پہلے ایک علامت لگا دی جائے گی, یہ جھنڈا پکڑ, یہ سارے غداروں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جو معاہدہ کر کے توڑتے تھے. اگر معاہدہ توڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی, لوگ یہاں آتے ہیں معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم سے معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے کہ یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تم واپس نہیں کرو گے, وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر آئے گا ہم فوراً واپس کر دیں گے. یہ معاہدہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھا, لیکن ہو گیا نا معاہدہ. ادھر سے حضرت ابو جندل اسلام قبول کر کے ادھر آئے, ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا, بھاگ کے آئے تھے, فرار ہو کے آئے. مشرکین نے کہا آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے, وہاں سے جو آئے گا آپ واپس کریں گے. ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے تھے, مجھے مار دیں گے. آپ خاموش ہیں اور پکڑ کے ان کے حوالے کیوں معاہدہ. مسلمان معاہدوں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ معاہدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے. 1 خرب روپے بھی کوئی آپ کے پاس رکھوا دے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی اس سے نہیں نکالے گا. یہ اس کو کہتے ہیں 1 نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 عمل تھے. ایک آپ کا کیریکٹر کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی, اور آپ نے کبھی کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں توڑا. یہ 3 عمل آپ کے پاس تھے. اور ایک عمل تھا آپ کی غار حرا کی عبادت. یہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ مشرکین کے پاس جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین. اسی کو کیریکٹر کہتے ہیں نا یار. کیریکٹر لیس آدمی نہیں ہے, قابل اعتماد ہے, یعنی جھوٹ نہیں بولے گا اور 2 نمبری نہیں کرے گا. تو نبی نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے. آپ جب یہاں غیر مسلم کے سامنے اسلام رکھو گے وہ آپ کے رمضان کو, آپ کے روزوں کو, آپ کی نماز, آپ کے حج عمرے کو نہیں دیکھے گا, وہ آپ کے کیریکٹر کو دیکھے گا کہ مالی لین دین میں کیسا ہے, لالچی تو نہیں ہے, ٹوپیاں کرانا تو نہیں جانتا, جھوٹ تو نہیں بولتا, معاہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. اگر اس میں آپ 1 نمبر ہوگے تو پھر آپ کی وہ حج اور نماز والی دعوت کو سنے گا. اس میں اگر آپ 1 نمبر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن نے عیسائیوں کی تعریف کی, یہودیوں کی بھی, کچھ یہودی عیسائیوں کی قرآن نے تعریف کی. کیسے تعریف کی؟ وہاں بھی اللہ نے ان کے کریکٹر کی مثال دی. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ. اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کو 1 دینار, $1 بھی دے دو گے نا آج کی زبان میں, اعتماد کر کے وہ واپس نہیں کریں گے جب تک سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. ایسے برے لوگ بھی ہیں. اللہ نے کہا ان یہود و نصارہ میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں, سونے کا پہاڑ بھی رکھوا دو گے وہ پورا پورا لوٹا دے گا جب مانگو گے. تو اللہ نے بھی کیریکٹر کو بنیاد بنایا ہے, اچھائی اور برائی. اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. آج ہمارے یہاں نماز روزے کو تو حج کو تو فوکس کیا جاتا ہے, کیریکٹر کو فوکس نہیں کیا. بلکہ جتنا بڑا 2 نمبر ہو, شوب سے بتاتا ہے میں نے فلاں کو ٹوپی کرائی. ہمارے ایک دوست چائنا گئے, ہول سیل پہ نا چیزیں بکتی ہیں چائنا میں, ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی اور بڑے نیک آدمی. چائنا جا کے کیا کر رہے ہیں وہ, مجھے ان کے پارٹنر نے بتایا کہ بھائی تو ٹوپیوں کے علاوہ یہ تو پورا ٹوپیوں کا بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا کیا بزنس؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں ہول سیل پہ نا, جیسے مارکیٹ ہے ہول سیل پہ یہ چیز, اس نے بتایا کہ یعنی میں آپ سے خریدوں گا ہول سیل پہ تو فی الحال آپ 1 دے دیں ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو ہول سیل ریٹ پہ 1 چیز, وہاں سے ہول سیل پہ 1 چیز, یہاں سے سب کو ٹوپیاں کرا کے ہول سیل ریٹ پر اتنا بڑا کنٹینر تیار کر دیا انہوں نے. بھائی آپ سب سے جھوٹ بول رہے ہو, وہ اس بیس پہ دے رہا ہے کہ شاید کل مجھ سے خریدے گا تو مجھ سے خریدے گا, اور آپ 100 آدمیوں کو یہی ٹوپیاں کرا رہے ہو. تو کل آپ اس کو نماز روزے کی دعوت دو گے تو وہ کیا کہے گا, یار تو اپنی حرکتیں تو دیکھو, تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو. تو ٹوپیوں کا بزنس, اب اس کا ترجمہ پتہ نہیں مفتی خالد صاحب کیا کریں, یہ ان کی آزمائش, کہیں گے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیں. تو بھائی مسلمان کیریکٹر کا 1 نمبر ہوتا ہے, 2 نمبر نہیں. آپ نے یہاں گورنمنٹ سے جو معاہدے کیے ہیں آپ کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑے گا. آپ کو اگر کوئی یہاں آفیسر رشوت لے کے بھی انلیگل کام کروا رہا ہے آپ سے, آپ اس کو بولو بھائی میں تجھے رشوت دے کے یہ غیر قانونی کام کر لوں گا, یہاں کی گورنمنٹ مجھے چھوڑ دے گی کیونکہ آفیسر کی پرمیشن سے کر رہا ہوں. ادھر کی جو آخرت والی گورنمنٹ ہے, جو اللہ ہے, وہ مجھے نہیں چھوڑے. اس لیے کائنڈلی یہ میرے مذہب کا حصہ ہے, میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناجائز بولو نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ ٹائم پہ ٹیکس دے دیا کرو, آپ کا امیج گورنمنٹ کی نظر میں اچھا جائے گا کہ انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو مسلمان آتے ہیں انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے نیشنلٹی کے لیے یا رہنے کے لیے اپلائی کیا تھا, تو اس میں ان سے کچھ فارم پہ سائن لیے گئے تھے فری پوکٹ میں, یہاں داخلہ یہ کسی کو اس بیس پہ یہاں انہوں نے گھسنے دیا کہ آپ کی جو آسٹریلیا کا وزیر اعظم ہے آپ کے خالو ہیں, وہ یہ میرے خالو ہیں, اس لیے میں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں. اب آپ جب گھر میں بیگم کے پاس جاؤ نا تو آپ بولو میں اس سلسلے میں بیگم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں, کہ آپ میری وائف, ورنہ تو ٹائم دیتے نہیں نا آج کل لوگ بیویوں. تو آپ نے یہاں
کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. میں یورپ میں گیا نا, وہاں پتا چلا کہ ٹیکس چوری کرنے میں الحمدللہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. کس کا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا, پھر لوگ مجھے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں یا آپ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف. ٹیکس چوری کرنے میں, اور میرے بھائی وہاں اور یہاں میں کم از کم اتنا فرق تو ہے کہ یہاں آپ سے اگر ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدے بھی تو دے رہے ہیں نا. یہ کیا بات ہے یار, فائدہ لیتے ہوئے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو, اور دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو. ہانگ کانگ میں نے ایسے مسلمز دیکھے ہیں جو کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بے روزگار شو کر کے فری پھوکٹ کے پیڑے کھا رہے ہیں گورنمنٹ سے. یہاں بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ, شاید دھیان میں بھی ہوں, اللہ معاف فرمائے. اب توبہ کر لو بھائی. $3,000 آسٹریلین گورنمنٹ دے رہی تھی بے روزگاروں کو. چھپڑ میں کاروبار چل رہا ہے, مزدوری چل رہی ہے, کام چل رہا ہے, اور ادھر سے کیا لے رہے ہیں, بے روزگاری کا الاؤنس لے رہے ہیں. کس قدر بے شرمی کی بات ہے. ایک حکومت تم پر احسان کر رہی ہے, احسان فراموشی کا تقاضا یہ ہے کہ تم چھپڑ میں وہاں سے کما بھی رہے ہو اور ادھر سے, یہ تو حرام خوری ہو گئی نا. اس سے بڑی بھیک کوئی ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی نے بغیر دھوکے کے بھیک مانگنے سے منع کیا ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, کچھ نہیں ہے, آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں جو کچھ ہے لاؤ, بیچا, اس کو کلاڑی دی, ان صحابی نے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچ کے بزنس شروع کیا. آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کیا کرو, کاروبار کرو. جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, حالانکہ وہ دھوکہ دے کے نہیں پھیلا رہے تھے, واقعی غریب تھے وہ, آپ دھوکہ دے کے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, یہ زیادہ برا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے, آپ کا کنٹری بدنام ہو رہا ہے, آپ کا ملک کا امیج. ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں یار ہمارا امیج خراب کر کے رکھا ہوا ہے, تو عوام نے کون سا اپنا امیج پاکستان کا بحال کر کے رکھا ہوا ہے؟ حکمرانوں نے اگر ہمارا امیج دنیا میں خراب کیا ہے تو عوام نے بھی اپنی حرکتوں سے خراب کیا ہے. یہ لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے, یا آپ کے حج اور رمضان کی تراویح کو نہیں دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے یہ لوگ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتے ہیں کہ نہیں کراتے, لا کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ کا امیج ان کے سامنے یہ چلا گیا کہ یار یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, ملک کے امن و امان میں اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا نہیں ہے, تو یہ آپ کو اور زیادہ سہولتیں دیں گے. اور اگر آپ نے ان کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیا, جائز کاموں میں بھی ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی, تو بھائی صرف آپ بدنام نہیں ہوگے, آپ لوگوں کو اللہ کے راستے اور اسلام سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ. تو اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی بولو مت کرو. آخری بات, بس سچی مچی کی آخری وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو نماز کا حکم دیا, خرچ کرنے کا حکم دیا. آپ نے لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, مسجد میں بھی خرچ کرنا ہے, دینی مدرسوں پہ بھی, غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنا ہے. آپ کو کوئی ضرورت مند, کل مجھے کسی نے بتایا, عالم ہے وہ, علماء عالم تو نہیں, علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک گورے کو ضرورت تھی, کہتے ہیں میں نے اتنا خرچ کیا اس کے اوپر. وہ بڑا حیران ہو رہا تھا, بھائی ہر ایک پہ خرچ کرو, انسان پہ خرچ کرو, آپ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. اور ایک آخری بات کہ دیکھو اسلام میں اور جو غیر مسلم اور مسلم میں ایک بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ریلیشن ہوں, جبکہ جو غیر مسلم ہے نا وہ انفرادی زندگی کی طرف جا رہے ہیں. انڈیویجول لائف ہونی چاہیے ہر ایک کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت اہم بات ہے. اور باقی آخری کہ وہ ان کے ہاں ریلیشن کی کوئی ویلیو بولو نہیں. میں اپنا کماتا ہوں, تم اپنا کماتی ہو, اپنی چائے خود بناؤ, میں اپنی چائے خود بناؤں گا. اور ابا اما کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے. ابا ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ ہونا نہ ہونا ابا کا کیا ہے, تقریباً برابر ہی ہے. اولڈ ہاؤس ٹھکانہ ہو سکتا ہے, کچھ لوگ گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں, کوئی اتنا ویلیو نہیں ہے ان کی ان چیزوں. یہ ٹھیک ہے بھائی, ان کا مذہب ہے, جیسا ان کا مذہب ان کو کہتا ہے, ان کا کلچر کہتا ہے, چلتے رہیں. لیکن آپ یا تو ان کے کلچر کا کلمہ پڑھ لو یا اسلام کا کلمہ پڑھ لو. اسلام کا جب کلمہ پڑھو گے تو اسلام ریلیشن کا قائم ہے, خالق اور مخلوق کا مضبوط ریلیشن چاہتا ہے اسلام. آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے. اس ریلیشن کے لیے اسلام نے کہا نماز پڑھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, رمضان میں تراویح ہے, روزے ہیں, اور صدقات و خیرات ہیں اللہ کی خاطر. یہ ساری ذکر اذکار ہے, یہ سب اللہ اور مخلوق کا ریلیشن درست کرنے کے لیے. پھر اللہ نے مخلوق کا آپس میں بھی ایک ریلیشن رکھا ہے. آپ اس ریلیشن سے دستبردار بولو نہیں. ان میں سب سے پہلے والدین, دادا دادی, نانا نانی. آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے. دادا دادی, نانا نانی, ابا اما غصے میں آپ کو ڈانٹتے ہیں, آپ غصے میں رپلائی نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو ذلت سے جھکانا ہے, ایسا شو کرنا ہے میں غلام ہوں ان کا. یہ آپ کو کرنا پڑے گا اللہ کی خاطر, غصے کو پینا پڑے گا باپ اور ماں کے سامنے. پھر اللہ نے جو ریلیشن بنایا ہے آپ کی محبت کا, آپ کے نرم لہجے کا, ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مستحق آپ کی زوجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے سمجھے جائیں گے جو ایئر ہوسٹس ہے, نا اس کے جو اپنی زوجہ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرے. اور عورت کے لیے اللہ نے شوہر کا حق بہت بڑا بنایا. ابھی کچھ دن پہلے خاتون کا فون آیا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ سے ملک کا نام نہیں لینا چاہیے, سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے,
آدھا تو نکل ہی گیا, نکال ہی دیتا ہوں پورا. کینیڈا سے فون آیا, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ وجہ. میں نے کہا کوئی وہ کورٹ سے کھلا لے رہی, میں نے کہا کورٹ کا کھلا اسلام کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے, اگر باقی ظلم ہو رہا ہے تو پھر بتائیں آپ. کہہ رہی نہیں ظلم تو نہیں ہو رہا, میرا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایکچولی میں نہیں رہنا چاہتا, 4-5 بچے بھی ہو گئے, میں نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی آپ نہیں لے سکتی, کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے اسلام میں کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. وہ ڈیورس دے گا تو طلاق ہوگی, ادروائز آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. خواتین بہت غصہ کرتی ہیں اس بات پہ, حالانکہ اس میں عورت کا فائدہ ہے, کیونکہ اگر عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہو تو پھر مرد اس پہ خرچ ہی نہیں کرے گا نا, وہ کہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے. خیر یہاں کا لا کیا ہے, وہ یہاں کا لا ہے, لیکن اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. تو میں نے کہا آپ کینیڈا کی گورنمنٹ سے آپ کھلا لے لیں, وہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے وہ کھلا معتبر ہوگا, لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام وہ معتبر نہیں ہوگی. پھر انہوں نے ایک مثال دی, دیکھیں ایکچولی دیکھیں جب ہم کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل جو سیکولر ذہنیت بن رہی ہے اور اسلام میں کیا فرق. ایکچولی ہم جب کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں, پھر ہم جب چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے, تو ہم جب چاہیں چھوڑ دیں اس. تو یہ شادی بھی تو ایک کانٹیکٹ ہے نا, ایگریمنٹ ہے نا, کہ ہم دونوں اکٹھے لائف گزاریں گے, ہمارا غم اور ہمارے غم اور خوشیوں میں شریک ہوں گے. تو اب میں اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں, تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کا جو میاں ہے وہ کمپنی نہیں ہے, وہ کوئی نیسلے کی کمپنی بولو یا شنگریلا کمپنی نہیں, وہ میاں ہے, وہ کہ کانٹریکٹ ہوا تھا, جب کانٹریکٹ ختم کر میاں بھی جب چھوڑنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ رکھا ہے, ایک طلاق ہے, پھر دوسری ہے, اور اگلے طہر میں ہے, اسی وقت نہیں دینی, اور اس میں بھی پہلے اللہ نے کہا کہ خاندانوں کو بٹھاؤ, جوڑ کی کوشش کرو, وہ بھی ناکام ہوتی ہے. تو پھر جو ہے اور بہت سارے پروسیس اسلام نے بتائے ہیں, محبت سے وغیرہ بستر الگ کر دو, روٹھ جاؤ, اس کے بعد جا کے پھر رکھا ہے کہ مجبوری ہے تو پھر ایک دفعہ, اور اس میں بھی رجوع کا حق رکھا ہے اگلے مہینے 3 مہینے سے پہلے ایک پروسیس بیان کیا, اور اس کو بھی اس سارے پروسیس کے بعد بھی ناپسندیدہ کیا ہے, یہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے, کوئی اپریشیٹ ماشاءاللہ 6 عورتوں کو طلاقیں دے چکا ہے, اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے, کوئی قابل تعریف کام بولو نہیں. اور آپ کے پاس تو رائٹ اس وقت ہے جب کوئی بیسک حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہو, بیسک حقوق میں, تو اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ کھلا لینا شروع کر دیں. تو میں نے کہا آپ اپنے میاں کو کمپنی سمجھ رہی ہیں, یہ نیسلے کی کمپنی بولو بھائی, یہ میاں ہے, اس کا ریلیشن ہے, اس کو راضی کریں گی تو جنت میں جائیں گی, یہ ناراض ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. تو آج ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ ختم, میری مرضی. جب میں کیونکہ ریلیشن کو توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جس آدمی کی بیوی کو 20 سال 30 سال فالج رہا, اور کمال کی بات ہے وہ خود 99 سال میں فوت ہوئے ہیں ان کے ہسبینڈ. مجھے وہ حدیث یاد آئی, نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اپنی عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داری جوڑے. تو بیوی سے بڑا تو رشتہ کوئی نہیں ہوتا. اس بندے نے 25-30 سال اپنی زوجہ کی خدمت کی بستر پہ, اللہ نے عمر کتنی لمبی دی, برکت دی عمر میں, اور بڑی اچھی لائف گزاری انہوں نے, خوش تھے. ہم کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے ان کو. ٹینشن میں ہوتے تو 99 سال میں مرتے کیا؟ ٹینشن والا آدمی خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو ٹینشن دے کے ان کی عمریں بھی کم کرتا ہے. جب بھی بیٹھا ہوگا نا جیسے توے میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ٹینشن دے دے کے مارتا ہے لوگوں. تو اب انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, دیکھو اللہ کا خوف تھا نا کہ ریلیشن, اسلام کیا چاہتا ہے؟ ریلیشن. تو مضبوط کیا ریلیشن کو. تو ریلیشن توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, ریلیشن جوڑنے. تو آپ یہاں رشتہ داری والے سسٹم کو مضبوط کریں, رشتہ داری بنائیں بھی, جوڑے بھی. بنتی شادی سے, نکاح ہوگا, بچے ہوں گے, رشتہ داری بڑھے گی نا. پھر آپ کے بچوں کے چاچے مامے ہوں گے. ابھی میں جاپان میں گیا تو وہاں جو پشتو لوگ تھے ان کے چاچے مامے 100 افراد ایک خاندان, ایک ہی خاندان. تو رشتہ داری پھیل گئی نا. تو رشتہ داری پیدا بھی کرنی ہے اور اس کو پھر جوڑنا ہے. ہاں شرعی حدود کے اندر. ایسا نہ ہو آپ نے ایک میوزیکل شو کا انتظام کیا ہے, رشتہ دار اس بہانے جمع ہو جاتے ہیں سارے کے باہر میں جائے, ایسا جمع ہونا نہیں چاہیے. یا بے پردگی شروع ہو جائے کہ اپنی وائف کو ان کے اس کے ہسبینڈ سے ملا رہے ہیں اور اس کی وائف آپ سے ہاں ہوگی کر کے مل رہی ہے, تاکہ ہم ایک فیملی کی طرح. نہ بھائی, محرم نامحرم کا فرق اللہ نے رکھا ہے. اس محرم نامحرم کے فرق کے ساتھ رشتہ داری کو آپ کو جوڑنا پڑے گا, گیدرنگ کرنی پڑے گی, ایک دوسرے پہ خرچ کریں, ایک دوسرے کو دیکھیں. کوئی ضرورت تو نہیں ہے, اللہ نے غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ فوکس کیا ہے. نبی نے فرمایا ایک صدقہ غیروں کو دیتے ہو اس سے 1 ثواب ملتا ہے, جب رشتہ داروں کو دو گے خرچ کرو گے تو 2 ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک صدقے کا, ایک رشتہ داری جوڑنے کا. کیونکہ پیسوں سے جتنا رشتے جڑتے ہیں دنیا میں کسی چیز سے نہیں. کتنا بھی روٹھا ہوا ہو نا, پیسے پکڑا دو اس کی جیب, کوئی بھی. آخری بات ہے, آخری مثال, پیسے سے جڑتا بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے. آج کتنے لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں, یار ہمارے رشتے دار آسٹریلیا آئے, پیسہ آ گیا, اب ہمیں سلام کرنا بھی انہوں نے چھوڑ. جب پاکستان جاتے ہیں نا تو ان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے, یہ رکشے والا میرے پاس آ کے کیوں بیٹھ رہا ہے, یہ ٹماٹر والا ہے, یار یہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. او بھائی, آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کا چچا زاد ہے, آپ کا کزن ہے, آپ کی کزن ہے. آپ کو تکبر زیب یا اللہ کی دین ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے. آپ نے ان کے ساتھ ذرا بھی اکڑ دکھائی نا, اللہ کی نظر میں فرعون بن جاؤ گے آپ. فرعون کے ساتھ ٹیکنیکل فالٹ کھوپڑی کا ہی تو تھا,
پیسہ عزت آئی تو کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو رشتے دار ماں باپ کیسے ہی گنوار ہوں دیہاتی ہوں, آپ کتنے پڑھے لکھے ہو گئے بھائی, آپ ماں باپ سے آگے نہیں نکل سکتے. اصل انگلش آ جاتی ہے, ابا پنجابی بول رہے ہیں تو ابا ہی نہیں اچھے لگ رہے, یار یہ تو پینٹو ٹائپ کے ہیں, ان کو تو تمیز سے بات نہیں کرنا. اور بھائی وہ آپ کا باپ ہے, آپ کو اسی کے قدموں میں, جاہل باپ کے جاہل ماں کے قدموں میں ہی جنت تلاش کرنی پڑے گی, آپ اس سے آگے نہیں نکل سکتے. آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کے رشتے دار ہیں. نبی نے فرمایا رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپ کو ریلیشن کو جوڑنا پڑے گا, پیسوں کے ذریعے بھی, اخلاق کے ذریعے بھی. نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ تم سے جڑے تم بھی جڑو, یہ تو سب کر لیتے ہیں. فرمایا جو ٹوٹ رہا ہے اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرو. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اصل میں یہ جو ماں باپ کا تذکرہ آتا ہے نا, تھوڑا سا میں تھوڑا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں, کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے نا ماں باپ کی محبت. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ماں باپ کو کیسے بھولتے ہیں.